بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو کہ ایک حافظ قرآن کے ساتھ پیش آیا۔ میری نانی کے گاؤں میں ایک قاری صاحب تھے جو کہ قرآن کے حافظ تھے اور بہت دیندار تھے۔ میں بچپن میں اپنی نانی کے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس گاؤں کی سڑک کے دونوں طرف باغات تھے اور سڑک بھی کچی تھی۔ قاری صاحب ہر روز مغرب کے بعد شہر جایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو تعلیم دینے کے لیے۔ ایک دن ان کے ایک شاگرد نے قرآن مجید کا مکمل حفظ کر لیا اور قاری صاحب کو اپنے گھر اسی شام دعوت پر لے گیا۔ قاری صاحب ہر روز مغرب کی نماز کے بعد چلے جاتے اور عشاء کی اذان سے پہلے واپس آتے تھے، مگر اس دن وہ اپنے شاگرد کے گھر گئے، رات عشاء کی نماز وہیں ادا کی۔ جب واپس آنے لگے تو تقریباً 10:30 بج چکے تھے۔ رات کو گاؤں کی وہ سڑک بالکل سنسان ہوتی تھی۔ قاری صاحب اپنے سائیکل پر آ رہے تھے۔ انہوں نے باغات میں جنات کی شادی کا منظر دیکھا۔ وہاں جنات کے گھر دیکھے جو کہ بہت پرانے انداز سے تعمیر کیے ہوئے تھے۔ قاری صاحب یہ دیکھ کر فوراً اپنی سائیکل سے نیچے اترے، کیونکہ وہاں تو صرف اور صرف باغات ہوتے ہیں، وہاں تو کسی کا بھی گھر نہیں تھا۔ قاری صاحب کو دیکھ کر ایک جن ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، آج میری بہن کی شادی ہے، آپ میری بہن کی شادی میں شرکت کریں اور ہمارے اہل خانہ کے لیے دعا فرمائیں۔ قاری صاحب اس جن کے ساتھ چلے گئے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ انہیں وہ جنات انسانی شکل میں دکھائی دے رہے تھے۔ قاری صاحب نے انہیں اپنا تعارف کروایا اور اس جن کو تعلیم دیتے رہے۔ انہوں نے یہ بات بہت سے لوگوں کو بھی بتائی، مگر کسی نے ان کا یقین نہ کیا۔ وہ کافی لمبے عرصے تک اس جن کو تعلیم دیتے رہے۔ اچانک ایک دن وہ جن قاری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میری نانی کی طبیعت بہت خراب ہے اور آپ میرے ساتھ چل کر ان پر دم کر دیں اور صحت یابی کی دعا کریں۔ قاری صاحب مان گئے۔ قاری صاحب اس جن کے ساتھ چلے گئے اور اس کی نانی پر دم کیا۔ قاری صاحب کے دم کرنے سے اس جن کی نانی صحت یاب ہو گئی۔ اس جن کی نانی نے قاری صاحب کو اپنے چند بال کھینچ کر دیے اور بولی کہ ان کو سنبھال کے رکھنا، جب بھی تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو تو تم میرے ان بالوں کو آگ کے سامنے لے آنا، لیکن اگر تم نے یہ بال گم کر دیے تو مرتے دم تک ہم لوگ تمہیں تکلیف دیں گے۔ قاری صاحب وہ بال لے کر اپنے گھر آ گئے اور خوشی سے یہ بات ہر جگہ پھیلا دی، اور انہوں نے اپنے گھر کی گیلری پر وہ بال رکھ دیے۔ تقریباً 1 سال کے بعد قاری صاحب کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا بچنا بہت مشکل ہے، آپ 5 لاکھ جمع کروا دیں تاکہ ہم اس کا علاج کر سکیں، مگر یاد رہے کہ اس کے بعد بھی بچے کی جان جا سکتی ہے۔ قاری صاحب فوراً گھر واپس آئے اور وہ بال ڈھونڈنے لگ گئے جو انہوں نے گیلری پر رکھے تھے۔ وہ گیلری پر چڑھے تو بال اس جگہ موجود ہی نہ تھے۔ انہوں نے ان بالوں کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملے۔ اس وقت قاری صاحب کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ گیلری سے زمین پر منہ کے بل نیچے گرے۔ قاری صاحب بے ہوش ہو گئے تھے، مگر جب انہیں ہوش آیا تو ان کا بیٹا اس دنیا سے جا چکا تھا۔ جنات نے انہیں بہت تکالیف پہنچائی اور انہیں پاگل بنا دیا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ لوگ ایسے واقعات کا یقین نہیں کرتے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں۔ جنات کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے جنات سے محفوظ رکھے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر بری نظر اور برے وقت سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔